بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین امام المرسلین نبینا و سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو مفید بنائے، کارآمد ثابت کریں، اللہ تعالیٰ اس کے فائدے کو عام اور تام فرمائے، اور آپ سب کی شمولیت اور شرکت کی برکت سے خیر و برکت کا اللہ تعالیٰ سامان فرمائے، علم دین میں اضافے کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے۔ اور آپ سے گزارش یہ بھی کرتا ہوں کہ چونکہ یہ پروگرام کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ آپ کے مسائل کے نام سے یہ پروگرام ہے، تو اس میں آپ کی شرکت بہت ضروری ہے۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ اور موجودہ زمانے میں جو مسائل درپیش ہیں، آج کے دور میں جن مسائل کا سامنا ہمیں ہے، اور عملی زندگی سے متعلق جو مسائل ہیں، ان کے بارے میں آپ ضرور سوالات کیجئے، تاکہ آپ کو جس طرح فائدہ پہنچے اسی طرح تمام ناظرین کو بھی پورا فائدہ اس پروگرام کے ذریعے حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اہم، ضروری اور عملی زندگی سے متعلق مسائل کے بارے میں سوالات پوچھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ کی کالوں کی جانب چلنے سے پہلے میں حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ باتیں، کچھ گزارشات میں پیش کیا کرتا ہوں۔ عربی میں ایک جملہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی ایک چیز کو بے موقع اور غلط جگہ پر رکھنا یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کے معنی میں جو وسیع مفہوم پوشیدہ ہے، وہ میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز کو یہاں رکھنا چاہیے تھا، کسی نے دور رکھ دی، غلط جگہ پر رکھ دی۔ قلم رکھنا چاہیے قلم دانی میں، اور گلاس رکھنا چاہیے گلاس کی جگہ پر، تب وہ قلم کو اگر غلط جگہ پر کوئی رکھ دے اور ڈھونڈنے میں تھوڑی سی تکلیف ہو، تو اس طرح کا رکھنا بجائے خود ظلم ہے۔ تو ظلم کتنی معمولی سی بات میں پائی جاتی ہے۔ جو چیز جہاں رکھی جاتی ہے وہیں رکھنی چاہیے، اور دوسری جگہ پر اگر وہ چیز رکھ دی جائے تو پھر تشویش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وقت پر ڈھونڈنے سے وہ چیز ملتی نہیں ہے۔ یہ جو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، وقت پر ڈھونڈنے سے صحیح جگہ پر چیز نہ ملنے کی وجہ سے جو دقت ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی سی بات اگر ظلم ہے، تو ایک خاتون کے ساتھ بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کرنا کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ کسی کے اوپر حملہ کرنا یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ ابھی سلہٹ میں تھانے کے اندر تھانے دار نے ایک آدمی بالکل بے قصور اس کو مار کے ہلاک کر دیا، تو پورا ملک جو ہے سراپا احتجاج ہے،
اور ہر جگہ جلوس نکل رہے ہیں اور پولیس والا غائب ہیں، تو 10,000 کی رشوت مانگی، 10,000 روپے مجھے چاہیے، وہ نہیں دے سکا اور مار مار کے ہلاک کر دیا، شہید کر دیا۔ تو اب گھر میں جا رہے ہیں تو وہ پتہ چل رہا ہے کہ جس آدمی کو مارا گیا ہے اس گھر والے بہت ہی عزت دار خاندان ہیں، ان سے بات کر کے اندازہ ہو رہا ہے سارے لوگ گھروں میں جا کے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، تو رو رو کے برا حال ہو رہا ہے۔ ان کی گفتگو، ان کے انداز زندگی کو دیکھ کر لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ تو بہت معزز خاندان ہے، بہت ہی شریف النفس لوگ ہیں، بیوی بچے، 2 مہینے کی ایک بچی ہے، اور بیچارے کو مار دیا۔ خود آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں لاہور سے بالکل قریب ایک جگہ پر اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا، اور نہ جانے کہاں کہاں پر اجتماعی زیادتی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، عصمت دری کے واقعات پیش آ رہے ہیں، خواتین کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اور انسانیت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ حالانکہ آج کا دور وہ دور ہے کہ جس دور میں، جس زمانے میں انسانی حقوق کا راگ الاپی جاتی ہے، ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے ساری باتیں پیش کی جاتی ہیں، انسانی حقوق کی آواز اتنی زیادہ بلند کی جا رہی ہوتی ہے کہ کسی اور زمانے میں انسانی حقوق کی آواز اتنی زیادہ شاید ہی بلند کی گئی ہو۔ انسانی حقوق کے لیے اتنی تنظیمیں سرگرم عمل ہیں کہ کسی زمانے میں اتنی زیادہ تنظیمیں، اتنی بڑی تعداد میں تنظیمیں مقامی سطح پر، قومی لیول پر اور بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر اتنی زیادہ تنظیمیں کبھی برسر پیکار نہیں تھی، برسر عمل نہیں تھی، سرگرم عمل نہیں تھی، اور کروڑوں کے فنڈز ان تنظیموں کے لیے مختص ہوتے ہیں، لیکن انسانی حقوق کے لیے اتنے دن کبھی منائے نہیں گئے جتنے ایام، جتنے دن ہر سال منائے جاتے ہیں۔ بچوں کے حقوق کے لیے الگ کوششیں ہو رہی ہیں، خواتین کے حقوق کی بات بیان کی جاتی ہے، مزدوروں کے حقوق کے لیے دن منایا جاتا ہے، اور اقوام متحدہ کی طرف سے 10 دسمبر کو یوم انسانی حقوق ہے۔ انسانی حقوق کا آج سے 65 سال پہلے، 65-70 سال پہلے پہلی مرتبہ انسانی حقوق کا چارٹر بنایا گیا، عالمی چارٹر بنایا گیا، اور وہ 10 دسمبر کا دن ہوتا ہے۔ اس دن کو عالمی انسانی حقوق کا دن باقاعدہ منایا جاتا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اتنی تنظیمیں ہر ملک میں ہیں، خواتین کے حقوق کے لیے، بچوں کے حقوق کے لیے، مزدوروں کے حقوق کے لیے، بیویوں کے حقوق کے لیے، نرسز کے حقوق کے لیے، ڈاکٹروں کے حقوق کے لیے۔ پھر اتنے زیادہ احتجاجات کبھی نہیں ہوئے تھے، اتنی زیادہ تنظیمیں کبھی وجود میں نہیں آئی تھی، اتنے کروڑوں کے فنڈز جو ہے کبھی مختص نہیں ہوئے تھے، اور اتنی زیادہ آواز کبھی بلند نہیں کی گئی تھی۔ الیکٹرانک میڈیا صبح سے لے کر شام تک اگر بات کرتا ہے تو انسانی حقوق کا ریفرنس دے کر بات کرنے میں لگا ہوا ہے۔ پرنٹ میڈیا اگر اپنی آواز بلند کر رہا ہے تو انسانی حقوق کے حوالے سے باتوں میں مشغول ہے۔ تو انسانی حقوق کی آوازیں الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، ہر جگہ، لیکن اس کے باوجود انسانی حقوق سب سے زیادہ آج کے دور میں سلب کیے جا رہے ہیں۔ آج کے دور میں انسانی حقوق پر سب سے زیادہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی اگر کسی زمانے میں ہو رہی ہے تو یہ آج کا زمانہ ہے۔ انسانوں کو زندہ جلایا جاتا ہے، انسانوں کے اوپر وہ مظالم الامان والحفیظ، جانوں سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور انسانیت کے خون سے دنیا کے سبززار جو ہے وہ رنگین ہیں۔ بوسنیا میں، چیچنیا میں، تاجکستان میں، سینٹرل ایشیا میں، عراق میں، افغانستان میں، نہ جانے سیریا میں، کسی دور میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے حقوق اس انداز میں کبھی سلب نہیں ہوئے تھے،
ان کے حقوق پر اس انداز میں ڈاکہ کبھی نہیں ڈالا گیا تھا، انسانیوں کو اس انداز میں بے دردی کے ساتھ کبھی قتل نہیں کیا گیا تھا، ان کا خون نہیں بہایا گیا تھا جتنا خون برما میں بہایا گیا ہے، میانمار میں بہایا گیا ہے، روہنگیا مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ بعض اوقات کسی علاقے میں کسی ٹاور پر حملہ ہوا، ان لوگوں کو بھون ڈالا گیا جنہوں نے اس ٹاور کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس علاقے کا، اس ملک کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، اس ٹاور کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، جن لوگوں نے ان کے اوپر بمباری کر دی گئی، ان کی زندگیاں ختم کر دی گئیں۔ تو عجیب فلسفہ ہے جو کار فرما ہے اور جو چل رہا ہے۔ اور جنگ کتنے ملکوں کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، آپ یمن کو دیکھ لیں، سیریا کو دیکھ لیں، مڈل ایسٹ کے مختلف ملکوں کو دیکھ لیں کہ الامان والحفیظ، معصوم بچوں کے اوپر بمباری ہوتی ہے، بم برسائے جاتے ہیں اور ان کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، ان کے جسم کو بے شمار ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، بموں سے ان کے جسموں کو اڑا دیا جاتا ہے، بے شمار لوگوں کو اپاہج کر دیا جاتا ہے، اور رونے اور چیخنے کا جو آخری حق ہے وہ بھی چھینا گیا ہے، چھینا جا رہا ہے۔ مظلومین اگر صدائے احتجاج بلند کرنے لگیں گے تو ان کے اوپر مزید مظالم ڈھائے جائیں گے۔ الامان والحفیظ، کتنے ملکوں کے اوپر غلط حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، جمہوریت کی راگ الاپی جاتی ہے، جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، لیکن کتنے ممالک ہیں کہ وہاں پر عوام کے لیے جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہیں، ان ایسے لوگوں کو مسلط کرنے کے لیے سازشیں ہیں۔ جمہوریت اور ڈیموکریسی کے نام پر ان ممالک کے اوپر مظالم ڈھاتے ہوئے ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں جو عوام کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، موافق نہیں ہیں۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، خرد کا نام رکھ دیا جنو، اور جنو کا خرد، جو مرضی آپ چاہیں آپ کر لیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ایک مرتبہ ایک تصویر بنائی گئی تھی، بڑی تصویر بنائی گئی تھی، اور وہ تصویر موجود تھی، وہ کسی نے تعمیرات کا سلسلہ، کسی عمارت کے سامنے ایک شیر کی تصویر بنائی اور ایک آدمی کی تصویر بھی، تو آدمی نے شیر کے گردن کو دبوچا ہوا تھا اور شیر چیخ رہا، تو شیر جو ہے وہ چیخ رہا ہے اور ایک آدمی نے اس گردن دبوچ لیا، تو اس طرح کی تصویر بنائی ہوئی ہے۔ تو کسی نے شیر سے پوچھا کہ بھائی تصویر کیسی لگ رہی ہے، یہ تصویر کیسی لگ رہی ہے کہ تمہارے گردن کو دبوچا جا رہا ہے؟ تو شیر نے جواب میں کہا تھا کہ قلم میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کمپیوٹر میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ قلم اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو آپ دیکھ لیتے کون کس کو دبوچ رہا ہوتا، کون کس کا گلا دبا رہا ہوتا، وہ تصویر، حقیقی تصویر سامنے آتی۔ تو آج جو ہے وہ قلم جس کے ہاتھ میں ہے، تو شیر نے یہ جواب دیا، اگرچہ وہ لطیفے کے طور پر یہ بات ہے، لیکن اس نے حقیقت کی نشاندہی کی اس جملے کے ذریعے کہ قلم جس کے ہاتھ میں، قلم، شیر کہہ رہا ہے کہ قلم اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ کون کس کو دبوچ رہا ہے، کون کس کا گلا دبا رہا ہے، کون کس کو چیر پھاڑ کے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا رہا ہے۔ آج دکھایا یہ جا رہا ہے کہ وہ غالب ہے اور میں مغلوب ہوں، وہ طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں، وہ جیت گیا ہے اور میں ہار گیا ہوں۔
لیکن قلم اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو وہ حقیقی تصویر سامنے لاتا، کون کس کا گلا دبا رہا ہے اور کون کس کی گردن دبوچ رہا ہے، تو یہ حقیقی تصویر میں سامنے لاتا۔ تو لیکن چونکہ قلم میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو اب جس کی جو مرضی ہے وہ کرے۔ تو دنیا میں ظالم کو مظلوم کہا جا رہا ہے اور مظلوم کو ظالم باور کرایا جا رہا ہے، دہشت گردوں کو امن پسند کہا جا رہا ہے اور امن پسندوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک دجالی فتنہ ہے جو پوری دنیا میں نگاہوں کے سامنے ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سَتَكُونُ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت سے پہلے ایک وہ زمانہ آئے گا، وہ بڑا اصل جو دجال ہے اس کے آنے سے پہلے، وہ دجال دجل سے مشتق ہے، لفظ دجال جو ہے وہ دجل سے بنا ہے۔ تو کیا مطلب؟ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ مکر و فریب سے کام لینے والا، بہت بڑا مکار، بہت بڑا فریبی، بہت بڑا دھوکے باز، ملمع ساز، سازشیں کرنے والا، دجل و فریب سے کام لینے والا، دھوکہ اور دغا سے کام لینے والا، دغا باز، دھوکے باز، اور وہ معمولی نہیں، بہت بڑا، بہت زیادہ، مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں صیغہ مبالغہ استعمال ہوا ہے۔ تو دجال اس لیے بہت بڑا فتنہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا طاقتور کوئی ہستی اس کی ہوگی، نہیں، اس وجہ سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ خطرناک اس لیے ہے کہ دجل و فریب کا عنصر اس میں غالب ہوگا، مکر و فریب اور دغابازی کا پہلو اس میں غالب ہوگا، اور لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچائی کیا ہے اور غلطی اور جھوٹ کیا ہے۔ لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے حقیقت حال دھندلائی ہوئی ہوگی۔ اب سچ کو جھوٹ کہا جائے گا، جھوٹ کو سچ کہا جائے گا، غلطی کو صحیح کہا جائے گا، صحیح کو غلط قرار دیا جائے گا، جو سب سے زیادہ جو فحاشی اور عریانی ہے اس کو تہذیب کا عنوان دیا جائے گا، اور تہذیب اور شائستگی کو بیکورڈنس کا عنوان دیا جائے گا، اور گناہ کو صحیح کام بتایا جائے گا اور صحیح کاموں کو گناہ بتایا جائے گا۔ اس معاشرے میں سب سے زیادہ جو خراب لوگ ہیں ان کو اچھا کہا جائے گا، اور جو حقیقی معنوں میں اچھے لوگ ہیں ان کو خراب قرار دیا جائے گا، ان کو جو دہشت گرد ہیں ان کو امن پسند قرار دیا جائے گا، جو حقیقی معنوں میں امن کے علم بردار ہیں ان کو دہشت گرد، ان کو شدت پسند کا عنوان اور خطاب سے نوازا جائے گا، اور سنت کو بدعت کہا جائے گا اور بدعت کو سنت قرار دیا جائے گا، توحید کو شرک کہا جائے گا اور شرک کا عنوان، شرک کو توحید سے تعبیر کیا جائے گا، اور غلط جو لوگ ہیں، جو انسانیت کے لیے جو سب سے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، جہاں سے لوگوں کی ذہن سازی ہوتی ہے، جہاں سے آدم سازی ہوتی ہے، مردم سازی کا کام جن اداروں کے سپرد ہے، ان اداروں کا حلیہ بگاڑ دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میڈیکل سائنس کے ذریعے لوگوں کے پیسے کس طرح ہتھیانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، وہ طریقے لوگوں کو سکھائے جائیں گے، وہ گر لوگوں کو سکھایا جائے گا، اور ڈاکٹرز جو ہے وہ قصائی بن جائیں گے، لوگوں کی جیبیں ہتھیانے کے لیے ان کی زندگیاں وقف ہو جائیں گی، لوگوں کو دھوکہ دینا ان کے پیش نظر ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا یہ ان کا مشغلہ ہوگا، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ میڈیکل یہ پولیٹیکل سائنس کے ذریعے گڈ گورننس سکھانا پیش نظر ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے
اچھے سیاسی قائدین اور گڈ گورننس اور مثال حکمرانی کے جو طریقے ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل سائنس کے ذریعے یہ سکھایا جائے گا گڈ گورننس سکھانے کے بجائے، مثال حکمرانی سکھانے کے بجائے ظلم اور ناانصافی کے خلاف اقدامات کرنے اور انصاف کا راج قائم کرنے کی جو تربیت ہے وہ تربیت دینے کے بجائے پولیٹیکل سائنس کا موضوع یہ ہو جائے گا کہ یہ سکھایا جائے کہ لوگوں کو کیسے دھوکہ دیا جائے، لوگوں کو کس طرح سبز باغ دکھایا جائے اور احمقوں کی جنت لوگوں کے سامنے لائی جائے، کس طرح جو ہے غلط وعدے کیے جائیں اور کس طریقے سے ان کو سبز باغ دکھا کر ان کے ووٹ حاصل کیے جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی تجوریاں بھری جائیں، اپنی لوگوں کی جیبیں خالی کی جائیں، اس طرح ان کا خون چوسا جائے، کس طرح اقتدار پر قابض ہوا جائے، کس طرح لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کی جائے اور ان کو غلط وعدے دے کر ان کے سامنے غلط وعدے کر کے کہ آپ کے ملک کو ہم بالکل جاپان بنا دیں گے اور سنگاپور کا منظر پیش کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ کسی ایک سیاسی قائد کی تقریر سن کر ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ تبصرہ کریں کہ کیسی تقریر رہی، تو اس نے جواب میں کہا کہ یہ تو گا گے گی کا مجموعہ ہے۔ کہا کہ کیا مطلب؟ کہ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم یہ کریں گے، میں یہ کروں گا، اور ہماری حکومت آئی تو یہ کرے گی، تو اس میں گا ہے، گے ہے اور گی ہے، یعنی مستقبل میں کرنے کے کچھ وعدے ہیں۔ تو جس تقریر میں گا گے گی زیادہ ہوں وہ سمجھ لیں کہ وہ ناکامی پر دلیل ہے، کہ ابھی تک کچھ کیا نہیں ہے، اب صرف سبز باغ دکھایا جا رہا ہے، غلط وعدے کیے جا رہے ہیں، دھوکہ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے اور ان کو سبز باغ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پولیٹیکل سائنس کے ذریعے اچھی حکمرانی دنیا کو تحفے میں دیے بغیر لوگوں کے ساتھ کیسے دھوکہ دیا جائے، ایک بہترین حکومت ہو، راستے صحیح کیے جائیں، سڑکیں صحیح کی جائیں، سڑکیں صاف ستھری ہوں، راستے بہت اچھے ہوں، شہروں کا نظام اچھا ہو، پانی شہر جو ہے وہ صاف ستھرے ہوں، راستے سارے صاف ستھرے ہوں اور ان کو پختہ بنایا جائے، مواصلات کا نظام اچھا ہو، لوگوں کو پانی کی سہولت ہر جگہ مہیا کی جائے، لوگوں کے لیے بجلی کا نظام ان کے لیے مہیا کیا جائے اور اشیاء خرد و نوش ان کے لیے سستی بنائی جائیں اور زندگی میں امن و امان اور سکون کی کیفیت ہو اور زندگی کی ساری سہولیات لوگوں کو ملیں، یہ ہے گڈ گورننس۔ اب کیا ہوگا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ سہولتیں مہیا کرنا پیش نظر ہونا چاہیے تھا، ان سہولتوں کو پہنچانے کے لیے کوششیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن ہوگا کیا کہ تخریبی طاقت کے طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا۔ تو حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ اصل دجال کے آنے سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو دھوکہ دینے والے کچھ سال ہوں گے وہ آئیں گے، دھوکہ دینے والا ایک زمانہ آئے گا، وہ اصل دجال تو بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، لیکن دھوکہ دینے والے کچھ سال، کچھ برس، کچھ زمانے آئیں گے اور وہ اصل دجال کا پیش خیمہ ہے، مقدمہ ہے، اور اس دجال کے لیے ماحول کی تیاری کے وہ سال ہوں گے۔ اب دھوکے کا زمانہ اور دجالی طاقتیں اس وقت سرگرم عمل ہمیں نظر آتی ہیں، دھوکہ دینے والے سال اس وقت آیا چاہتے ہیں اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اس وقت۔ اس پر مزید انشاءاللہ تعالی باتیں ہوں گی، لیکن ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، کالیں بھی لی جائیں گی۔ وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔